دوسرا شعر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کتاب پہ نظر ڈال لیں، دوسرا شعر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ اس آہنگ میں آپ شعر کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ٹھہر کر آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے تیاری کے لیے، اس کے آہنگ کو سمجھنے کے لیے۔ تو حوالہ متن میں آپ کیا لکھیں گے؟ نظم کا نام لکھ دیں گے، شاعر کا نام لکھ دیں گے، پھر آ جائیں گے تشریح کی طرف۔ تشریح کا آغاز آپ اس لائن سے کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شاخ اپنے شجر سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی، خزاں اس کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے۔ ایسی ٹہنی پھل پھول کھلانے کی صلاحیت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال یہ مثال دیتے ہوئے اپنے ہم وطن مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو شخص قومی دھارے سے الگ ہو جاتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو محدود اور زنگ آلود کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کی ترقی اور بقا کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں اجتماعیت کا درس دیا ہے، لہٰذا قومی ترقی کے لیے ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، متفق ہو جانا چاہیے، تاکہ کوئی جو ہے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ لیں گے، اس شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔